بس پہ رخ میں گاتی ہے پورے ترانور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے نیا نور کا کیا نور کا شادیاں أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين صلاة وسلام عليك يا أشرف الأنبياء والمرسلين. نہایت واجب الاحترام میزبان مجلس جناب شوکت بٹ صاحب، ان کے اہل خانہ اور تمام جملہ حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اسی کی دی ہوئی توفیق اور رضا سے ایک مرتبہ پھر ہم سب میلاد پاک کی اس بابرکت محفل میں جمع ہیں اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے قلوب کو گرمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. قبل اس کے کہ اس تقریب کا، اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ جیسا کہ ہر محفل کے شروع میں یہ ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ ایسی تمام محفلیں جس کے اندر اللہ کا اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں اللہ کے مقرب فرشتے اس کے حکم سے حاضر ہوتے ہیں اور محفل کے اختتام تک وہ ہمارے ذکر میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور محفل کے اختتام پر ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. لہذا ایسی محفلیں خاص ادب کا تقاضا کرتی ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ محفل کے ادب کا خیال رکھیں اور دوران محفل جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد جاری رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو خوب چڑھ لیا کرو. صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم تو ابھی دنیا میں رہتے ہیں، ابھی تو ہماری موت نہیں آئی، تو کون سے جنت کے باغ اور اس میں کیسا چڑھنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جنت کے باغ سے مراد اللہ کے ذکر کی محفلیں ہیں. تو ایسی محفل جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ان محفلوں میں خوب استفادہ حاصل کر لیا کرو. اور میلاد پاک کی محفل اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حمد و ثنا ہے. تو لہٰذا ایسی محفلوں سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اب میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سہیل صاحب کو کہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، منبع نور ہدایت، کتاب الآخر کی سورہ رحمان کی تلاوت کی سہیل بھائی نے. انشاءاللہ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے گی اور ہمارے یہاں مشیگن کے نوجوان نعت خواں جناب نعیم پٹیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. نعیم پٹیل. تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تم ہی تیری شان جل جلالہ تم ہی تے عالم رنگ تیری شان جل تیرا فیض فیض امین
دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالہ میرے دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالہ جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے تیرے ہاتھ ذلت و تیری شان جل جلالہ تیرے ہاتھ ذلت و تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعیم پٹیل صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی. فرد عشیا میری مسترد ہو گئی، اور مجھتا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھتا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے. ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جناب زاہد صاحب سے گزارش کروں گا، خالد صاحب سے، کہ تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. جناب خالد صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول
تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکن تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کرے میری ورد تیرا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی پلکوں سے روزے کو چوم لوں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں، پلکوں سے روزے کو چوم لوں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں، اتنی سی ہے بس میری التجا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اتنی سی ہے بس میری التجا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، میرے کھلیں گے کب نصیب، موت بھی آ گئی قریب، میرے کھلیں گے کب نصیب، موت بھی آ گئی قریب، جلد مدینے لو بلا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ ابھی خالد بھائی نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ محفل کے شروع میں قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی۔ میں چاہوں گا پروگرام جب آگے بڑھے اس سے پہلے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ ایک عجیب منفرد بات لگتی ہے کہ بظاہر اہل ایمان پہلے ہی لا چکے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ چکے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر چکے ہیں، چاہے وہ ایمان مجمل ہو یا ایمان مفصل، ہر صورت میں اللہ کا، اس کے رسول کا، کتابوں کا، ملائکہ کا، ہر چیز کا ایمان ان کے پاس موجود ہے۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں
ایمان لاؤ۔ تو بات یہ ہے پھر کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ جب بات ایمان کی ہو رہی ہے تو انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ ایمان آخر حاصل کس چیز سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ ایمان علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیں تو آج سارے اہل علم اہل ایمان نظر آئیں، لیکن حقیقت اس سے برحق ہے، اس سے برطرف ہے کہ یہاں آئنسٹائن بھی اہل ایمان نظر نہیں آتا، یہاں بل گیٹ بھی اہل ایمان نظر نہیں آتا، بڑے بڑے پروفیسر اور اہل علم لوگ اہل ایمان نظر نہیں آتے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے نام کو ایک کاغذ پہ لکھ دیا جائے اور کہا جائے پڑھ لو تو ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اپنے نام کو پہچان لیں، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم ایمان کے لیے شرط نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ چلیں علم نہیں ہے لیکن اس علم سے جو پہچان نصیب ہوتی ہے شاید اس کی بنیاد پر ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اہل یہود سے زیادہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، جو کہ آپ کی آمد سے ہزاروں برس پہلے آ کے مدینہ شریف میں آباد ہو گئے تھے۔ اور قرآن نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے جتنا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کتنے پیارے استعارے استعمال کرتا ہے۔ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، جیسے ایک دوست کو پہچانتا ہے، ایک بھائی کو پہچانتا ہے، لیکن قرآن نے وہ رشتہ دیا کہ جو ایک انمول رشتہ ہے کہ کسی کے بچے کو ہزاروں ایک جیسی شکلوں کے بچے میں بھی رکھ دیا جائے لیکن ماں باپ اس کو پہچان لیں گے۔ تو قرآن نے وہ استعارہ استعمال کر کے کہا کہ اتنا پہچانتے تھے، لیکن ان کی یہ پہچان ان کو ایمان نہیں دے سکی۔ تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ پھر شاید آخر میں عمل رہ جاتے ہیں کہ کسی عمل کی وجہ سے انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب خارجین کے خلاف مارکہ آرائی کے لیے امام جنبر کو بھیجا تو آپ نے جا کے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے چڑھائی کا حکم ہے۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے تو چہرے عبادتیں کر کے سوکھ گئے تھے، ان کے تو قرآن پڑھنے میں ایسے سر لگاتے تھے کہ ان کی عبادتوں پہ آدمی جو ہے وہ رش کرے، لیکن باب العلم جو ہے ان کو علم تھا کہ یہ خارجی ہیں، یہ اللہ کے اور کے رسول کے جو ہیں منکر ہیں، ان کے احکامات کے منکر ہیں۔ تو ظاہری عمل سے بھی پتہ چلا ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو ایمان پھر نصیب کائے سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے، ایک شخص اپنے گھوڑے پہ سوار آپ کی طرف آ گیا، آپ کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی تو پکار اٹھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو شخص نے کہا اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ پھر مجھے کس چیز کی گارنٹی دیں گے اگر میں آپ پہ ایمان لے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو اس وقت کے کفار میں بھی اتنا یقین تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جس چیز کی ضمانت دے دیں وہ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جنت کا خالق اور مالک اللہ ہے، لیکن اس کی ضمانت اس نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دی ہے۔ تو اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ آپ اپنی ضمانت پہ قائم رہیں گے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو کہہ جو رہا ہوں۔ لہٰذا اس شخص نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ اب اس شخص نے چاہا کہ میں ایمان تو لے آیا ہوں لیکن اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جس نبی کا ایمان لایا ہوں ان کا قدم بوسی بھی کر لوں، ان سے مزید کچھ سیکھ بھی لوں۔ تو اس ارادے سے وہ اترنا چاہتا تھا کہ گھوڑے کی پائیدان پہ اس کا پاؤں اٹکا، وہ گرا اور ایک سخت پتھر اس کے سر پہ لگا اور وہیں شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو اس کی لاش کو دکھایا اور کہا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علم نے اسے جنتی بنایا، کیا اس کی فہم نے اس کو جنتی بنایا، یا اس کے کسی عمل نے اس کو جنتی بنایا؟
ابھی تو اس نے طہارت بھی نہیں کی تھی جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی پہچان نصیب ہوئی اور آپ کے سامنے اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام لایا. یہ اسلام لانا اس کو اہل ایمان بنا گیا، اسے جنت کا حقدار کہہ دیا. تو اصل میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور مان کے ان کو جاننا اور ان کے اوپر پھر ایمان لانا، یہ اصل ایمان ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان کی معرفت ہم سب کو نصیب کرے، اور اسی کے لیے یہ محفلیں سجتی ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رشتہ مضبوط ہو. اب میں ہمارے گرینڈ ریپڈ سے آئے ہوئے مہمان جناب حیدر صاحب سے گزارش کروں گا، سید حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. کیا کہوں کتنی کرامت والی ان کی انگلیاں، کیا کہوں کتنی کرامت والی ان کی انگلیاں، ہے شفاعت کا وہ مرکز ان کی پیاری انگلیاں، ہے شفاعت کا وہ مرکز ان کی پیاری میں بھی ریکارڈ کو بٹن دبا دیتا ہوں. پکڑ بس اس کو دبا.